انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں جناب علامہ سید سبطین علی نقوی صاحب سے کہ وہ عشر مجالس تبلیغ ایمان کی چوتھی مجلس اعزاز سے خطاب فرمانے کے لیے رونق افروز منبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جس نے دعا کی التماس کی ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو لوگ اس دار فانی سے گزر چکے ہیں مومنین و مومنات ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، اور اس موذی مرض سے جلد نجات پانے کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست ہے اور گفتگو آیہ ولایت کے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ کل کی تقریر تک جو ابحاث آپ کے سامنے پیش کی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم سے جو بھی قرب رکھتا ہے، یہ قرب ہی در حقیقت اس کی ولایت کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ یعنی ولایت قرب ہے، اور قرب کمال سے حاصل ہوتا ہے، اور کمال جس قدر زیادہ ہوتا ہے اس قدر ہی ولایت کی منزل بلند ہوتی ہے۔ اور چونکہ اہل البیت علیہم السلام سے زیادہ کوئی کمال نہیں رکھتا، اس لیے کوئی ان سے زیادہ پروردگار کا قرب نہیں رکھتا، اور چونکہ کوئی ان سے زیادہ قرب نہیں رکھتا لہٰذا کسی کی ولایت بعد خدا ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ کل یہ عرض کیا کہ حقیقت ولایت منحصر ہے ذات پروردگار میں، اور جب بھی ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ علی کی ہو یا نبی کی ہو یا دیگر انبیاء و اولیاء و اوصیاء و رسل کی ہو، یہ سب کی سب ولایتیں کوئی جداگانہ ولایتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی اللہ کی ولایت کے مختلف مظاہر ہیں۔ اللہ کی ولایت حق ہے، حقیقت ہے، اصل میں بس ایک ہی ولایت ہے، وہ اللہ کی ہے، اور بقیہ جتنی بھی ولایتیں ہیں یہ سب کی سب ولایتیں اللہ کی ولایت کا
مظہر ہیں، یعنی جن ذوات مقدسہ سے اللہ کی ولایت حق کا اظہار ہوتا ہے، ہم انہیں ولی کہتے ہیں۔ اب جس درجے کا کمال ہوگا اس درجے کا اظہار ہوگا۔ توجہ فرمائیں گے حضرات، جس درجے کا کمال اور قرب حاصل ہوگا اسی درجے پروردگار عالم کی ولایت کا اظہار ہوگا۔ اور چونکہ ان 14 سے زیادہ کوئی پروردگار کا قرب نہیں رکھتا، کوئی اس قدر کمال نہیں رکھتا، بلکہ یہ مخلوقات میں کمال کے آخری درجے پر ہیں، لہٰذا ان کی جو ولایت ہے وہ ولایت ہے کہ بعد خدا سب سے زیادہ جو ولایت رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ جن کے وجود سے پروردگار کی ولایت کا اظہار ہوتا ہے وہ یہ 14 ہے۔ اللہم سب سے زیادہ جو ولایت رکھتے ہیں وہ یہ 14 ہیں بعد خدا۔ توجہ ہے نا حضرات کی، گفتگو پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ اگر اجازت دیں تو یہاں آج ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے، اگر ہم اسے طے نہ کریں تو یقیناً بہت سے ایسے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جن میں اس وقت قوم کو ہم شکار ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ولایت کبھی یک طرفہ ہوتی ہے، کبھی دو طرفہ۔ توجہ، ولایت کبھی یک طرفہ ہوتی ہے، کبھی دو طرفہ۔ اگر یک طرفہ ہو تو بادشاہی اور حاکم کے معنی میں ہے، اور اگر دو طرفہ ہو تو محبت اور نصرت کے معنی میں ہے۔ توجہ فرمائیں گے حضرات، یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ کو آ کر کوئی کہے کہ مومن کا ولی ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ولی یعنی اولیاء ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا دوست ہے، مومن کا ناصر ہے، مومن کا محب ہے۔ توجہ، دو طرفہ ہے، یعنی اگر یہ مومن اس کی نصرت کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ یہ مومن بھی اس کی نصرت کرے، اگر یہ اس سے محبت کرتا ہے تو لازم ہے کہ یہ بھی اس سے محبت کرے۔ یہ دو طرفہ ولایت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ لیکن ایک ولایت دو طرفہ نہیں ہے، وہ یک طرفہ ہے۔ وہ کون سی ولایت ہے؟ جس میں ایک تو دوسرے پر حق رکھتا ہے لیکن دوسرا پہلے پہ حق نہیں رکھتا۔ کون سی ولایت ہے یہ؟ اللہ مجھ پر حق رکھتا ہے لیکن میں اللہ پر حق بادشاہی اور حاکمیت نہیں رکھتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول مجھ پر حق حاکمیت رکھتے ہیں لیکن نعوذ باللہ میں رسول پہ حق حاکمیت نہیں رکھتا۔ یہ جو یک طرفہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو یک طرفہ ولایت ہے در حقیقت یہ وہ ولایت ہے جس میں ایک طرف دوسرے پہ حق رکھتا ہے لیکن دوسری طرف پہلے پہ حق نہیں رکھتا۔ اسی لیے رسول کے مولا اللہ ہیں۔ توجہ ہے؟ رسول کا مولا اللہ ہے لیکن رسول اللہ کے مولا نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ رسول اللہ کے مولا نہیں ہے۔ علی میرے اور آپ کے مولا ہیں لیکن رسول اور اللہ کے مولا۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ میں نے کوئی غلط بات کی ہے کیا؟ آپ ساتھ تو دے میرا۔
علی میرے اور آپ کے اور بعد رسول ہر ایک کے اور تمام انبیاء کے، تمام اوصیاء کے، تمام اولیاء کے مولا ہیں، لیکن رسول اور اللہ کے مولا نہیں ہے۔ دنیا آج آ کر ہم سے سوال کرتی ہے، یہ شیعہ نہیں معلوم کہاں سے اپنا عقیدہ گھڑ کے لے آئے ہیں کہ علی بعد رسول سب سے افضل ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے غدیر کو مانا ہے، اور غدیر کو ماننے کا حق یہ ہے کہ علی بعد رسول سب سے افضل ہو، کیونکہ جس کے رسول مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں، اور رسول تمام انبیاء اور اوصیاء کے مولا ہیں۔ رسول سب پر حق کے حاکمیت رکھتے ہیں، اور جس پہ رسول حق کے حاکمیت رکھتے ہیں اس پر علی، اس کے علی مولا ہیں۔ تو جب رسول کی بات آتی ہے تو رسول پہ بس ایک مولا، وہ اللہ مولا، اور جب علی کی بات آتی ہے تو علی پہ بس دو مولا، ایک اللہ مولا، ایک نبی مولا، اور جب علی کے بعد بات آتی ہے تو علی مولا اور باقی سب علی کے نیچے ہے۔ توجہ فرمائی حضرات نے، ان مراتب کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ کل بھی عرض کیا تھا، اللہ ان مراتب کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کون کس کا مولا ہے۔ علی ساری کائنات کے مولا ہیں، لیکن رسول اور اللہ کے نہیں ہیں۔ رسول ساری کائنات کے مولا ہیں، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے نہیں ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے، علی اور رسول، یہ بقیہ ائمہ، توجہ فرمائیں گے حضرات، یہ سب مولا ہیں، لیکن ان کو مولا نے بنایا ہے۔ توجہ فرمائیں حضرات، ان کو مولا نے بنایا۔ اصل مولا ہی ہے جو مولا کو مولا بنا سکتا ہے۔ صرف مولا ہی مولا بنا سکتا ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مولا بنائے۔ ہم نے تو طے یہ کیا تھا پہلے دن سے، کوئی مولا نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن جب ہم نے اس کو مولا مانا تو مولا ماننے کا لازمہ یہ قرار پایا، جس کو وہ مولا بناتا جائے اسے مانتے جاؤ، جس کو نفی کرتا رہے اس کی نفی کرتے چلے جاؤ۔ جس کی اللہ نفی کرے اس کی نفی کرو، جس کو اللہ قائم کرے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا کو یہ سیدھا سادہ اصول سمجھ نہیں آتا، واقعاً مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان لوگوں نے اپنی اوپر کی منزل کرائے پہ دے رکھی ہے، یعنی یہ والی منزل۔ کیا چاہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ سیدھا سا اصول ہے، اللہ مولا ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے نا۔ تو اس کے بعد اب مولا کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنی مرضی سے بنا لوں؟ چلیے یہ بات آ گئی ہے، میں کہتا چلوں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا بعض حضرات کو اب جا کر یہ خیال آیا ہے کہ بھائی صرف علی ہی کو مولا کیوں کہیں، دیگر حضرات کو بھی کہیے، کیا فرق پڑتا ہے؟
بالکل کہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، مولا کے نام پہ کسے کیا نصیب ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس کو چاہیے مرضی کہیے، بس اتنی کوشش کیجئے گا کہ یہ دھیان رہے جس کو بھی مولا کہہ رہے ہیں اس کے سامنے لفظ مولا خود شرمندہ نہ ہو۔ جس کو کہیے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، آپ کی مرضی جائیے کہیے، ہم نے تو اصول بنایا، ہم اسی کو مولا کہیں گے جسے اللہ نے بنایا ہے، رسول نے دکھایا ہے۔ ایک تاریخی حدیثی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین کی شان میں رسول نے بہت حدیثیں ارشاد فرمائی، یہاں تک کہ جناب عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، البتہ یہ عدد جو بیان کرنے لگا ہوں ابھی بیان کرتا ہوں اس کے بعد۔ کہتے ہیں رسول نے علی کی شان میں 23,000 احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ وہ ساری حدیثیں نہیں ہیں جو رسول نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ 23,000 وہ حدیثیں ہیں جو عبداللہ ابن عباس نے علی کی شان میں رسول سے سنی ہیں۔ ساری یہ وہ ساری حدیثیں نہیں ہیں جو رسول نے بیان کی ہیں علی کی شان میں۔ ہر وقت تھوڑی ہوتے تھے عبداللہ ابن عباس رسول کے پاس، جس وقت تھے انہوں نے ذکر علی کیا، انہوں نے سنا، نقل کر دیا۔ یہ کتنے عرصے کی بات ہو رہی ہے، ذرا یہ بھی ذہن میں رہے گا، کتنے عرصے کی بات ہو رہی ہے؟ رسول کی نبوت کا عرصہ کتنا ہے؟ 23 سال، یعنی 23 سال کی عمر میں جو رسول سے علی کے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے سنا، وہ بتاتے ہیں کہ یہ 23,000 احادیث پہ مشتمل تھا۔ دیگر اصحاب نے جو سنا وہ اس سے الگ ہے۔ ان سب کو اگر جمع کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے رسول کا یہی کام تھا کہ اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے تھے۔ اتنی احادیث علی کی شان میں، اور اس کے اوپر بھی لوگوں کو مشکل ہوئی کہ کیا ضرورت ہے اتنی احادیث علی کی شان میں کہنے کی۔ ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں پاکستان میں، میں نام نہیں لیتا ان کا، وہ اپنی ایک جگہ کتاب میں کچھ اپنے ہم عصر افراد کا تعارف لکھتے ہیں، تو اس میں ایک جگہ پہ اپنے ایک دوست کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے مطلب رسول کو کوئی اور کام ہی نہیں تھا سوائے علی اور اہل البیت کی تعریف بیان کرنے کے، بھئی یہی کیے جاتے تھے۔ تو یہاں مجھے قبلہ نقن صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، بڑا خوب جملہ فرماتے تھے، کہا اگر علی اور اہل البیت کی شان اور فضیلت بیان کرنے پر کوئی کہے کہ رسول کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا، بس ہر وقت یہی کرتے رہتے تھے، تو اس کے مقابل میں یہ کہوں گا رسول کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا، ہر وقت قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے تھے۔ کوئی اور کام ہی نہیں تھا، بس آیتیں پڑھتے رہتے تھے۔ تو کوئی بھی مسلمان یہ برداشت نہیں کرے گا، وہ کہے گا کیوں نہ پڑھتے آیتیں، اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ ان آیتوں کو پہنچانا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ کتاب کی آیتوں کو پہنچانا ہے نصاب کے طور پر، ویسے ذمہ داری لگائی تھی کہ اہل البیت کا تعارف کرانا ہے کتاب کے استاد کے طور پر۔
تعارف کرانا ہے، اس لیے بار بار علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس لیے بار بار اہل البیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اور اس سب کے باوجود میرا یہ جملہ ہے، رکھ لیجئے آج کی مجلس کے تبرک کے طور پر، اس قدر فضیلتیں بیان کرنے کے بعد بھی رسول اور علی نے وہ علی بیان نہیں کیا جس علی کو وہ خود جانتے ہیں۔ ظرفیت کے مطابق بات ہوتی ہے، سامنے والا برداشت جتنا کر سکے اتنا بیان ہوتا ہے۔ علی کی حقیقت کیا ہے اسے میں اور آپ کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، یا علی، یا علی، یا علی، اللہ۔ یہ آپ یقین کیجئے کوئی خطیبانہ جملہ نہیں تھا، یہ کوئی سخن گسترانہ جملہ نہیں ہے، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، خدا نہ کرے کبھی کوئی جملہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھوں، خدا نہ کرے کبھی۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول نے وہ علی بیان نہیں کیا۔ میں آپ کو تاریخ کے جھروکے سے ایک طرف لے چلتا ہوں۔ یقیناً یہ واقعات آپ نے سب نے سن رکھے ہیں، لیکن بعض اوقات واقعے کو نقل کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے ایک نئی جہت سامنے آتی ہے۔ ایک ہی واقعات میں مختلف جہات ہوتی ہیں۔ جناب امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے مامون الرشید کے دربار میں، مامون کے دربار میں تشریف فرما ہے۔ ایک حدیث اس نے امام رضا کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ آپ کے جد رسول سے یہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ یا علی انتا قسیم النار والجنہ۔ رسول نے علی سے کہا کہ اے علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والوں کا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مامون نے امام رضا سے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ذہن میں رہے ظرفیت کے مطابق کلام ہوتا ہے، بحث یہاں سے چلی ہے، بحث یہاں سے چلیے، مجھے یہ بات آپ تک پہنچانی ہے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ علی جنت اور جہنم تقسیم کریں؟ کہا مامون تیرے جد عبداللہ ابن عباس سے ایک رسول کی حدیث ہے جو وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول نے کہا یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی تجھ سے کوئی مومن کے سوا محبت نہیں کرے گا اور تجھ سے کوئی منافق کے سوا بغض نہیں رکھے گا۔ یہ حدیث کیا رسول کی ہے جو تم تک پہنچی ہے؟ کہاں یہ تو میرے جد نے نقل کی ہے۔ امام کو پتا ہے کس دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ امام نے کہا کیا یہ حدیث مانتے ہو؟ کہاں یہ تو میرے جد نے نقل کی ہے۔ کہا اتنا بتاؤ مومن کہاں ہوگا؟ کہا جنت میں۔ منافق کہاں ہوگا؟ کہا جہنم میں۔ کہا لو علی نے جنت و جہنم تقسیم کر دی۔ علی نے توجہ چاہتا ہوں، رسول نے کیا کہا؟ یا علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والو۔ امام نے دوسری حدیث لا کر کیا کہا؟ مومن جنت میں، منافق جہنم میں۔ تو علی نے جنت و جہنم تقسیم کر دی۔ وہ کانے ہو گیا، کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ یہ کہہ کر امام اٹھے، ساتھ ابو بصیر تھے، گھر جانے لگے، رستے میں کہنے لگے واہ مولا کیا جواب دیا، آج تو آپ نے اسے خاموش کرا دیا، وہ کانے ہو گیا، یہ کہاں ماننے والا تھا، لیکن آپ نے اسے ایک لفظ میں ایک جملے میں خاموش کرا دیا، کیا جواب دیا۔ امام نے مسکرا کے دیکھا، کہا ابو بصیر یہ اس کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں ہے۔
کہ آقا تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ کہا اس خدا کی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی ابن موسیٰ رضا کی جان ہے، بروز حشر پروردگار جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اوپر ایک پل بنائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں، وہاں سے لوگ گزریں گے، یہ بھڑکتے ہوئے شعلے ان کی طرف بڑھیں گے تاکہ ان کو پکڑ کر جہنم میں گرا دیں۔ علی ادھر پل پہ کھڑے ہوں گے، جب کوئی اپنا گزرے گا تو آگ کے شعلوں سے کہیں گے اس کو چھونا نہیں، یہ میرا ہے، اور جب منافق گزرے گا تو کہیں گے اسے اچک لے، یہ تیرا ہے۔ اب اگر یہ دوسرا والا جواب مامون کو دیتے، نہیں توجہ فرمائیں حضرات، اگر یہ جواب جو ابو بصیر کو دیا یہ مامون کو دیتے تو اس سے ہضم ہونا تھا۔ معلوم ہوا امام سامنے والے کی ظرفیت کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب جو بات ابو بصیر کو بتا دی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آخری بات ہے؟ سلمان فارسی کا جتنا بھی مرتبہ ہو اس کے بعد بھی جس علی کو وہ جانتے ہیں وہ سلمان کی ظرفیت کے مطابق ہے، علی کی ظرفیت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کی عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے جس قدر آپ نے درود پڑھا، بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ فرمائیں گے حضرات، رسول مدینہ میں تشریف فرمائیں، نماز فجر کا وقت ہوا، رسول الحمد کے بعد ایک ایسا سورہ پڑھنے لگے جو اب تک نہ پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور پورا سورہ پڑھ دیا۔ سورے میں کیا ہوتا؟ اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی، اور قسم ہے ان کے پیروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی، اور قسم ہے ان کے سانس چڑھ جاتے کے وقت ان کے نتنوں سے نکلنے والے سانسوں کی۔ جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا علی کو جس لشکر کے ساتھ بھیجا تھا اللہ نے انہیں فتح عنایت کیا ہے، اور اب قرآن میں یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں علی کے ساتھ، علی اور ان کے ساتھ جانے والے گھوڑوں کے قصیدے کے طور پر۔ توجہ فرمائیں حضرات، یہ ہو گیا کام سارا۔ علی کچھ دنوں کے بعد تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ کو خبر ہوتی ہے، رسول گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، علی گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، رسول سینے سے لگاتے ہیں، ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں یا علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تیرے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کی تھی تو آج میں تیری وہ فضیلتیں پڑھتا کہ دنیا تیرے پیروں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لیتی۔ معلوم ہوا رسول نے بھی سامنے والوں کی ظرفیت کے مطابق علی کا تعارف کرایا۔ حقیقت علی کیا ہے رسول جانے، علی جانے، خدا جانے۔ یہ ان کے علاوہ کسی کا بس کی بات نہیں ہے، کسی کا روگ یہ ان کے سوا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس سب کے باوجود یہ ساری گفتگو جو کی یہ ایک نقطے سے پھیلی یہاں تک آ گئی، مجھے واپس پہنچنا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی گفتگو تھی کیا؟
آپ یہاں تک چلتے آئے میرے ساتھ ایک ایک قدم، لیکن گفتگو چلی کہیں اور سے ہے۔ میں نے کہا تھا میں ایک تاریخی اور حدیثی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس قدر علی کی فضیلتیں جو رسول نے نقل کی، ان کے اندر لوگوں نے بڑی کارستانیاں کرنے کی کوشش کی۔ گھبرائیں گے نہیں، بڑی کارستانیاں کرنے کی کوشش کی۔ معلوم ہوا جو علی کو ٹائٹل ملا لوگوں نے چرا کے کسی اور کے نام کے ساتھ لگا دیا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ نہیں معلوم کیا کیا نہیں کیا گیا، کیا کیا جتن کیے گئے۔ امام حسن و حسین کی شان میں حدیث آئی، معلوم ہوا کسی اور کے لیے گھڑ لی۔ ہے توجہ؟ علی کی شان میں حدیث آئی، کسی اور کے لیے گھڑ لی۔ چلیے میں ایک طرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے ایک دلیل لے جائیں۔ ابن حزم اندلسی اپنی کتاب المحلہ میں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ یقیناً آیت تو سن رکھی ہوگی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ، انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ کی رضائیں خرید لیتا ہے۔ شب ہجرت کا بستر یاد ہے نا آپ حضرات کو؟ معلوم ہے کہ یہ آیت کس جگہ سے ہے، متعلق ہے کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، ٹکسالی فیکٹریاں جو حدیثوں کی لگیں، ان میں ایک صاحب جنہوں نے اس کارخانے کا آغاز کیا، جو بانی کارخانہ تھے جھوٹی حدیثوں کے، نہیں جی وہ تو جن کا بھی کسی نے نام لیا ہے وہ تو ہائر کیے گئے تھے، بانی تو کوئی اور تھا، وہ تو ہائر کیے گئے تھے، بانی کوئی اور تھا۔ بہرحال اب کچھ مجبوریاں ہیں، بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے۔ بانیوں کو اگر تلاش کرنا ہے تو علی کے زمانے میں جو 3 جنگیں ہوں ان میں سے کسی ایک جنگ میں تلاش کیجئے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک سرکار کو بلایا، ایک حضرت، اور کہا کہ دیکھو یہ والی جو آیت ہے میں تمہیں 1,00,000 درہم دیتا ہوں، 1,00,000 درہم دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے چاہوں میں چاہتا ہوں اس کو ویسے لکھو۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں اپنا 1,00,000 کے بدلے میں اپنا ایمان بھیج دوں؟ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا 2,00,000، انہوں نے کہا نہیں ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا 4 یا 5,00,000، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب صحیح ہے، 5,00,000 میں سودا ہو گیا۔ بہرحال ہمیں رقم سے مطلب نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سودا ہو گیا۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا یہ آیت تم نے لکھنا ہے، ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں آپ کہاں جا رہی ہے بات؟ کس کی شان میں؟ جو علی کا قاتل ہے۔ کہا اس کی شان میں لکھنی ہے یہ آیت؟ کہا ہو جائے گا، لکھ دی۔ کوئی پوچھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس سے ابن ملجم پیدا بھی ہوا تھا؟ کوئی پوچھے؟ اچھا پھر مزیدار بات دیکھیے، اب پھر مشکل یہ ہے، میں نام نہیں لیتا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے اس روایت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ لکھنے کی کوشش کی کہ اگر آپ کہیں کہ یہ آیت اس کی شان میں کیسے، ابن ملجم کی شان میں کیسے ہو سکتی ہے، تو ہم بتاتے ہیں اس نے علی کو، گو کہ اس نے علی کو قتل غلط کیا، غلطی، لیکن چونکہ اس کا اپنا اعتقاد اور عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے علی کو قتل کر رہا تھا، اس لیے توجہ چاہتا ہوں سنیے گا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی نیت کے مطابق، اسے پتا تھا میں علی کو قتل کر دوں گا تو اس کے بعد میں بھی نہیں بچوں گا، تو اس نے اپنی جان بیچ دی اس لیے تاکہ اللہ کی رضائیں خرید سکے۔ توجہ فرمائی حضرات،
یہ میں نے کیوں نقل کیا؟ یہ کسی خاص وجہ سے نقل کیا. اب میں آگے چل رہا ہوں. جہاں یہ حالت ہو کہ علی کی فضیلتوں کو یوں چرا چرا کر دوسروں کے کھاتے میں ڈالا جائے، یا تو اس لیے تاکہ علی کے مقابل کوئی دوسری شخصیات کو قدر کیا جا سکے، یا علی کی کچھ فضیلتوں کو دوسروں کے پلے میں ڈال کر علی کا نعوذ باللہ علی کی فضیلتوں کو مشکوک بنایا جا سکے. جہاں یہ ماجرا تھا وہاں اللہ نے بھی کہا تم جو کچھ کر لو، کہیں تو میں اپنے وجود کا اظہار کروں گا. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ یہاں بیٹھ کے سنیں گے یا کہیں اور بیٹھ کے سنیں گے، لیکن اس سے بہتر جملہ میں اس ضمن میں نہیں کہہ سکتا. اللہ نے کہا میں اپنے وجود کا اظہار کروں گا. جو حق و حقیقت کا متلاشی ہے اس کے لیے میں کوئی نہ کوئی حجت رکھوں گا، ایسے نہیں جانے دوں گا. ہر حدیث جو علی کی شان میں تھی گھڑ گھڑ کر دوسروں کے حصے میں ڈالتے رہے، لیکن کسی کو خیال نہ آیا کہ یہ گھڑ لیتے من کنت مولا ہو فہذا فلاں. اصل کی کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ حدیث بعد میں ہمارے لیے کتنی مصیبت بنائے گی. ارے جس کو چاہو آج کے دور میں خیال آنے پر مولا بنانا ہے بنا لو، تم خود بناؤ گے. رسول کی حدیث نہ تب دکھا سکے تھے نہ آج دکھا سکتے ہو. نہ اس وقت دکھا سکتے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پرانے والوں سے بھول چوک کے ذریعے سے رہ گئیں، اب اس زمانے میں جو بیٹھے ہیں وہ کر نہیں سکتے، اور اگر کر بھی لیں گے تو کیا فائدہ. آپ ہزار کہتے رہیں. اور میں اسی لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لفظ مولا یہ بڑا قیمتی، بڑا مقدس، بڑا ہی تقدس مآب لفظ ہے. اس کی حرمت کو ضائع نہ ہونے دیں مسلمان. اس کو وہیں استعمال کریں جہاں استعمال کرنے کا حق ہے. آپ کو معلوم ہے جب آپ لفظ مولا استعمال کرتے ہیں کیا معنی ہوتے ہیں؟ جس کو بھی آپ مولا کہہ رہے ہیں، توجہ ہے کہ نا حضرات کی پیچھے والے جو بیٹھے ہیں، جس کو بھی مولا کہہ رہے ہیں، جیسے ہی آپ نے کہا نا مولا، آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے یہ لفظ کہہ کر اس شخص کے ساتھ معاہدہ کر لیا. معاہدہ پورا، ایفیڈیوٹ لکھ دیا، سگنیچر ہو گئے. کیا کہا؟ اب میری جان میری نہیں آپ کی ہے، اب میرا مال میرا نہیں ہے آپ کا ہے، اب میری اولاد میری نہیں ہے آپ کی ہے، اب میری عزت میری نہیں ہے آپ کی ہے، اب جو کچھ میرے سے متعلق ہے میں اس کا مالک نہیں رہا، آپ ہو گئے. توجہ ہے؟ جو چیز مجھ سے متعلق ہے اب میری کچھ نہیں ہے، سب آپ کی ہے. اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ بھئی میں نے تو سب کچھ دے دیا نا، تو آگے سے بھی تو کچھ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ میں اپنا سب کچھ دے رہا ہوں تو ریٹرن میں مجھے بھی تو کچھ ملے. اور کوئی بھی عقل مند وہ سودا نہیں کرتا جس میں گھاٹا ہو. عاقل گھاٹے کے سودے نہیں کرتا. کہ تو پھر کیا ملے گا؟ کہ تم یہ سب کچھ جو دے رہے ہو یہ بالآخر فنا ہو جائے گا. میری جان کب تک ہے؟ میری زندگی کب تک کی ہے؟ عمر خضر بھی ہو جائے تو بالآخر حیات کا پیمانہ لبریز ہونا ہے. میری عزت آبرو کوئی ہمیشہ رہنے والی ہے؟ خدا نہ کرے. بہت سے ایسے صاحب عزت دیکھے ہیں کہ جو ایک جھٹکے میں اپنی پوری عزت گوا بیٹھتے ہیں.
ہم نے ایسے افراد دیکھے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے لیکن ایک جھٹکے میں وہ غریب ہو جاتے ہیں، اور اگر غریب نہیں بھی ہوتے تب بھی جب اس دنیا سے جانا ہے تو کفن میں جیبیں نہیں ہیں، لے کے نہیں جا سکتے، کچھ یہی رہ جائے گا۔ آپ جائیں گے پیچھے وارث لڑیں گے، یہ میرا یہ تیرا، ایسا ہی ہے نا، میں کوئی الگ بات تو نہیں کر رہا۔ یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے، حتیٰ میری اولاد میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، میری اولاد کتنا جی لے گی؟ میرے پاس 100 سال جی لے گی، اس سے زیادہ کیا جینا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور جو چیز میں نے مولا کو دینی ہے یہ تو سب فنا ہونے والی ہیں۔ جس کو مولا کہنا ہے اس کا کام ہی یہ ہے فنا ہونے والی چیزیں لے کر باقی رہنے والی چیزیں دینا، فنا ہونے والی چیزیں لے کر باقی رہنے والی چیزیں دینا۔ آقا میرے پاس تو جو کچھ ہے وہ فنا کی زد پر ہے، کہا تم فنا سے بچنا چاہتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، اپنی فنا ہونے والی چیزیں ہمیں دو، ہم باقی رہنے والی نجات تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہو گیا، سب کچھ جو فنا ہے وہ آپ کو دیا، ریٹرن میں باقی رہنے والی چیز مولا نے ہمیں دی۔ عاقل وہ ہوتا ہے جو کبھی گھاٹے کا سودا نہ کرے، عاقل وہ ہے جو کبھی نقصان کا سودا نہ کرے۔ امام کتنا کریم ہے، اس نے فانی چیزیں لے کر باقی رہنے والی چیز ہمیں دی۔ اب مجھے اس سے مطلب نہیں ہے آپ کس کو مولا مانے کس کو نہ مانے، بس اسے مانیے گا۔ جب آپ اسے فنا ہونے والی چیزیں پکڑائیں تو اس کے بدلے میں وہ فنا نہ پکڑا دے۔ اس کے بدلے وہ فنا نہ پکڑا دے۔ ابھی امام بے شک سامنے نہیں ہے، توجہ فرمائیں گے، علی سامنے ظاہراً نہیں ہے، حسن و حسین نہیں ہے، امام وقت سامنے نہیں ہے، لیکن اس لفظ مولا کے ذریعے آپ ان کی بیعت کر لیتے ہیں۔ آپ اس لفظ مولا کے ذریعے سے ان کی بیعت کر لیتے ہیں، میں نے سب کچھ آپ کو دیا۔ سوچئے یہ لفظ مولا کتنی قدرت رکھتا ہے، اور کیوں قدرت رکھتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، یہ عقیدہ کہ میں ان کو جو دے رہا ہوں تو یہ نقصان میں نہیں جائے گا، یہ گھاٹے میں نہیں جائے گا، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ بس وہاں ہو سکتا ہے جہاں مولا نے مولا بنایا ہو، جہاں انسانوں نے بنایا ہو۔ انسان خود کچھ نہیں رکھتے، تمہیں کیا دیں گے؟ اللہ یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جسے اللہ نے یہ قوت دی ہو۔ جسے اللہ نے نہیں بنایا آپ اس کو ہزار کچھ بھی کہتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں گے، تھوڑی سی مکتبی بحث کر لیں، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ آپ ابھی ساتھ چل رہے تھے، ابھی آپ نے کچھ آسان چیزوں میں ساتھ دیا، اب انشاءاللہ مشکل چیز میں بھی ساتھ دیں گے۔ ہم نے کہا کہ ولایت منحصر ہے کہاں؟ ذات پروردگار میں، اور مولا یا ولی یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، تو جو ہے نا، مولا وہی ہوتا ہے جو ولایت رکھے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خود سے کسی کو اپنے پہ ولایت دے دیں،
لیکن جنہیں لوگ بناتے ہیں انہیں لوگ ہٹا بھی سکتے ہیں، لیکن جسے خدا بناتا ہے وہ لوگوں کے ہٹانے سے نہیں ہٹتا۔ بھئی آج آپ اکٹھے ہو کر کسی کو اپنا وزیر اعظم صدر منتخب کریں 5 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، اور معلوم ہو 1.5 سال کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کوئی بہت بڑا غبن کر دیا ہے۔ آپ ایک تحریک چلا دیں جناب علی عدم اعتماد کی، جو لے کے آئے تھے وہی ہٹا بھی سکتے، لیکن جسے اللہ نے بنایا ہے، جسے اللہ بناتا ہے وہی لاتا ہے۔ اور یہ جملہ میں کہنے کو کہہ رہا ہوں، ذرا 2 لمحے سنیے گا۔ جسے اللہ بناتا ہے اسے وہی لاتا ہے، وہی ہٹا سکتا ہے، لیکن اللہ جسے بناتا ہے وہاں ہٹانے کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے علم غیب کی بنا پہ بناتا ہے۔ اسے معلوم ہے جسے بنایا ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں جسے ہٹانا پڑے۔ اسی لیے کبھی آپ نے دیکھا نعوذ باللہ من ذالک، کہیں یہ پڑھا، کسی سے یہ سنا کہ خدا نے کسی کو نبی بنایا اور پھر کہا کہ نہیں اب واپس لے لیتے ہیں نبوت، کسی کو رسول بنایا اور پھر کہے کہ نہیں واپس لے لیتے ہیں رسالت؟ وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر جناب ابراہیم کو اللہ کا خلیل نبی رسول نہ مانے، جناب ابراہیم کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سب اگر مل کر بھی مان لیں تب بھی جناب ابراہیم کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جو مانیں گے ان کی اپنی نجات کا بندوبست ہوگا، تو جو ہے نا ان کا فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے، عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں، انقلاب زمانہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک علی نے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اتنی جنگیں چھیڑ کے بیٹھ گئے، کیا ضرورت پڑی تھی؟ علی کو کیا کرنا ہے اس حکومت کا جس دنیا کو علی 3 دفعہ طلاق دے چکا؟ علی کو کیا کرنا ہے؟ علی کے گھر میں جو حالات تھے وہ خلافت ملنے سے پہلے جو جیسے تھے بعد بھی ویسے ہی تھے۔ علی نے کوئی پراپرٹیاں نہیں بنائی، علی نے کوئی پراپرٹیاں نہیں بنائی، علی نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا، علی نے کوئی تجوریاں نہیں بھری ہیں۔ اگر ظاہری طور پر چاہیے ہوتی تو کچھ تو دکھائی دیتا نا۔ علی صرف چاہتے ہیں کہ حق کا بول بالا ہو۔ اسی لیے آتے ساتھ جب کچھ لوگوں نے آ کے مشورہ دیا کہ حضور ابھی حکومت کے پائے مضبوط نہیں ہیں، جو ادھر ادھر کچھ افراد آپ کے خلاف شورش کر رہے ہیں، باغی جو بیٹھے ہوئے ہیں دور دور تک، ان کو 2 4 5 6 ماہ رہنے دیجئے، جب آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے تب ان کو ہٹا دیجئے گا، حکومت مضبوط کریں۔ علی نے کہا یہ حکومت میں کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ حق قائم ہو، ایک لمحے کے لیے بھی باطل کو برداشت نہیں کروں گا، ایک لمحے کے لیے بھی باطل کو برداشت نہیں کروں گا۔ واضح ہے۔ بہرحال توجہ فرمائیں گے حضرات، میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آج 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو اجازت ہے؟ بحث آج شروع کرنے لگا ہوں، اختتام شاید کل کی مجلس میں ہو جائے۔ جب آپ کہتے ہیں ولایت منحصر ہے پروردگار کی ذات میں اور فقط اللہ ہے جو ولایت دے سکتا ہے، فقط مولا ہے جو مولا بنا سکتا ہے، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ ولایت کیا ایک ہی طرح کی ہے یا اس کی بھی کچھ اقسام ہیں؟ یہ لفظ ولایت تو آپ نے ہزارہا بار سن رکھا ہے نا، لیکن کیا اس کی ایک ہی کوئی قسم ہے؟ یہ مختلف اقسام کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بعض اوقات ولایت ان امور سے متعلق ہوتی ہے جن میں انسانوں کے اختیار کا عمل دخل نہیں ہوتا۔
اور بعض اوقات ولایت ان امور سے متعلق ہوتی ہے جن میں انسانوں کے اختیار کا عمل دخل ہوتا ہے. میں مثال اس کرتا ہوں. اگر کسی مقام پر اللہ یہ ارادہ کرے، مثلا اللہ نے ارادہ کیا کہ اس نے زمین و آسمان کو خلق کرنا ہے، تو اس میں زمین و آسمان کے اختیار یا انسانوں سے پوچھنے کا معاملہ نہیں ہے. توجہ ہے؟ اس میں نہ زمین و آسمان کا اختیار ہے کہ ان سے پوچھا جائے تم نے خلق ہونا ہے، اور نہ دیگر کسی مخلوق کا کہ ان سے پوچھا جائے، یعنی اللہ کسی سے پوچھے بھائی اجازت ہے خلق کر دوں، تم مانتے ہو میں خلق کر دوں؟ معلوم ہوا یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کسی کا اختیار نہیں چلتا. یا نہیں چلیں اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر صاحب ولایت، چاہے وہ اللہ ہو یا رسول ہو یا علی ہو، سامنے والے کے اختیار کو مد نظر نہیں رکھتے. وہاں جو ارادہ ہو جائے وہ ہو جائے گا. اگر رسول ہاتھوں پہ کنکر اٹھا کر ارادہ کریں کہ یہ کلمہ پڑھیں تو وہ پڑھ لیں گے. اگر رسول یہ ارادہ کریں کہ یہ جو بھاگنے والا جنگلی جانور ہے یہ واپس پلٹے، ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کہہ رہے ہیں ہم آپ کو نبی مانیں گے اس صورت میں کہ یہ جو جنگلی جانور تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے اس کو اشارہ کریں اور یہ واپس لوٹ آئے، تو اگر یہ لوٹ آیا تو آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. تو اگر وہ لوٹ آئے اور تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. اب یہاں پر کئی افراد ایسے ہیں جو دل میں یہ تمنا لیے بیٹھے ہیں یہ نہ پلٹے، یہ نہ پلٹے، لیکن چونکہ رسول نے ارادہ کر لیا اب یہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ پلٹے گا اور پلٹ کر بتائے گا میں جنگلی جانور ضرور ہوں لیکن جب رسول بلائے گا تو آگے نہیں بھاگوں گا، آ جاؤں گا. توجہ فرمائیں گے حضرات؟ وہ آ گیا، یعنی یہاں کسی کا اختیار نہیں ہے. اگر علی نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ کل تمہیں فلاں شے مل جائے گی، تو اب ساتھ بیٹھے ہوئے 1000 تل ملائیں. نہیں، میں توجہ چاہوں گا. جنگ صفین میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ صفین میں جا رہے ہیں. علی نے روک لیا، پورا مجمع روک لیا، رک گئے. کہا ابھی یہیں رک جاؤ، 1000 بندہ ہم سے آ کے ملنے والا ہے. اگر یہی کہہ دیتے تو بڑی تھی. اگلا ایک اور جملہ کہہ دیا، 1000 بندہ ہم سے ملنے والا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. اب جو ساتھ کھڑے تھے ان پہ تو قیامت گزر گئی کہ خدا نہ خواستہ اگر ایک کم یا ایک زیادہ ہو گیا تو یہ جو ساتھ چل رہے ہیں یہ سارے تھوڑی اپنے ہیں. ان میں کئی ایسے ہیں جو موقع تلاش کر رہے ہیں کہ کسی صورت کوئی چیز ملے اور ہم رائی کا پہاڑ بنائیں. اگر اب مثال کے طور پہ کوئی کہے 1000 بندہ آنے والا اور 999 آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ واہ، ایک کو تو کسی کھاتے میں نہیں رکھیں گے نا. اور 1000 ایک ہو جائیں تو کہیں گے یار بات تو صحیح ہے، ایک اوپر ہو گیا کیا. لیکن علی نے کیا کہا؟ نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. اب سب سے زیادہ وہاں پہ کھڑے ہوئے پریشانی لاحق ہو گئی عبداللہ ابن عباس اور مالک اشتر کو. ان کے عقیدے میں مشکل نہیں ہے لیکن وہ جانتے ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں تو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، ان کو جو جس طرف لگا دے یہ لگ جاتے ہیں. دیکھا کچھ دیر کے بعد سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے. ایک طرف عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے، ایک طرف مالک اشتر کھڑے ہو گئے. گننا شروع کیا، 1 2 3
جب آخر میں رکے تو مالک اشتر نے گھبرا کر عبداللہ ابن عباس کو دیکھا، کہا کتنے گنے ہیں؟ کہا 999۔ کہا میں نے بھی اتنے ہی گنے ہیں۔ اب پریشانی اور بڑھی کہ علی نے کہا ایک کم نہ ایک زیادہ، اور یہاں 999 ہو گئے ہیں، اب ہوگا تو کیا ہوگا؟ علی نے مسکرا کے دیکھا، کہا ذرا صبر کرو، ابھی ایک آنے والا ہے۔ ابھی ایک آنے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے چہروں کی پریشانی جب اپنی اوج پہ پہنچی، علی نے کہا وہ دیکھو مڑ کر، اب جو دیکھا تو اویس قرنی تشریف لا رہے تھے۔ اب وہ جو 7 منافقین تھے، یہ نہیں سمجھیے گا کہ علی کے لشکر میں سارے ہی جو تھے وہ بہت اچھے تھے، یہ تو پہلے دن سے ہی مسئلہ ہے۔ نہ رسول کے لشکر میں سارے اچھے تھے، منافقین تو تھے نا بھائی۔ قرآن کی سورہ منافقون کہاں لے جائیں گے؟ میرے آپ کے لیے تھوڑی اتری ہے۔ جب آپ رسول کے دور میں اترنے والی ساری اچھی آیتوں سے رسول والے ہی مراد لیتے ہیں، تو پھر اس دور میں اترنے والی ساری بری آیتوں میں بھی اس دور کے برے مراد لیں۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو بری آیتیں اتری وہ بعد والوں کے لیے، جو اچھی اتری وہ اسی زمانے والوں کے لیے؟ جب آپ کے بقول دلیل یہ ہے اچھی آیتوں کے اترنے کی کہ اس دور میں اچھے لوگ موجود تھے اور جو تھے وہ اچھے تھے، تو اگر یہی دلیل ہے تو یہی آیتیں جو اچھی اتر رہی ہیں تو ساتھ میں مد میں کے ساتھ ساتھ ضم والی آیتیں بھی تو ہیں۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ کہنی یہ بعد والوں کے لیے ہیں؟ یہ کون سا اصول ہوا؟ ہم تو اس اصول کو قبول نہیں کرتے۔ بہرحال توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی کے لشکر میں سارے کو اچھے تھوڑی تھے، ہر زمانے میں ہی ایسے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جب علی نے کہا کہ 1000 آئیں گے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، تو کہا یار کسی طرح آج 999 ہو جائیں۔ لیکن چونکہ علی ارادہ کر چکے ہیں، اب اس میں سامنے والوں کا اختیار نہیں چلے گا، ارادہ ہو گیا ہے۔ منبر پہ میرے آقا تشریف فرما ہوں اور کوئی شخص اٹھ کر کہہ دے کہ تم اور تمہارے باپ اسی طرح کی بے جا بے سر و پا باتیں کرتے تھے، اور میرا مولا حسن منبر سے بیٹھے بیٹھے ارادہ کرے اور کہہ دے تو مردوں کے مجمع میں کر کیا رہی ہے؟ اب سامنے والے کا اختیار نہیں چلے گا، ارادہ ہو گیا۔ بعض اوقات توجہ ہے، یہ سارے واقعات آپ کو صرف سنانے کے لیے نہیں، میں اپنے مقصد کے لیے سنا رہا ہوں، توجہ ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر سامنے والے کا اختیار نہیں چلتا، جہاں سامنے والے کا اختیار نہ چلے اور تصرف ایسا ہو کہ ارادہ ہوا اور تصرف ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ توجہ فرمائی حضرات نے؟ لیکن بعض مقامات پر میں تیزی سے اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں سامنے والے کا اختیار ملحوظ خاطر ہے۔ مثلا اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، کہا نا نماز پڑھو، اللہ نے ارادہ کہ اللہ یہ چاہتا ہے آپ سب نماز پڑھیں، لیکن زبردستی نہیں پڑھواتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مؤذن نے اذان دی
اور آپ کو زبردستی کسی فرشتے نے جا کر مصلی پہ کھڑا کر کے سجدے میں گرا دیا، اپنا اختیار ہے، پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ اللہ چاہتا ہے پڑھو، لیکن اس چاہت میں اس نے آپ کے اختیار کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اپنی چاہت اور اختیار سے پڑھو، جہاں پر سامنے والے کا اختیار ملحوظ خاطر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ توجہ، یعنی حکم دینا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، اس کے پاس بیٹھو اس کے پاس نہ بیٹھو، اس سے محبت کرو اس سے محبت نہ کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ احکامات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تشریع۔ یہاں ہے ولایت تشریعی۔ ولایت چاہے تکوینی ہو یا تشریعی، دونوں منحصر ہیں اللہ کی ذات میں، منحصر ہیں۔ ارادہ کرنے کا حق بھی بغیر سامنے والوں کے اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے تکوینی ارادہ کرنے کا بھی حق ولایت کے ساتھ اللہ رکھتا، کوئی نہیں رکھتا۔ اور اسی طریقے سے حکم دینے کا حق بھی اختیار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رکھتا اور کوئی نہیں رکھتا، لیکن اس کے بعد وہ رکھتا ہے جسے اللہ یہ اختیار دے۔ توجہ فرمائیں گے حضرات، جسے اللہ اختیار دے، جسے اللہ اپنے ارادہ کن فیکون کا مظہر بنائے، وہ ارادہ کرے تو سامنے پڑی ہوئی مٹی کی ڈھیگریاں سونے میں بدل جائیں۔ اور اللہ جس کو حاکم بنائے، دنیا میں اللہ تھوڑی آتا ہے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، کہیں دیکھا ہے؟ آپ سب کہتے کون ہے حاکم ہے؟ حاکم کون ہے؟ مالک الملک کون ہے؟ اللہ۔ کس کرسی پہ بیٹھتا ہے آ کر؟ کسی کرسی پہ نہیں۔ تو دنیا میں کیسے نظام چلائے گا؟ کہ میں اپنے نمائندے بھیجوں گا، جن نمائندوں کو اللہ یہ حق دے کر بھیجے کہ ہاں یہ ہیں جو دنیا میں مجھ حاکم کی حاکمیت کو قائم کر سکتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے۔ بس آج گفتگو یہاں روک رہا ہوں، کل یہیں سے آگے بڑھے گی۔ اختتام یہاں پہ ہوا کہ ولایت چاہے تکوینی ہو یا تشریعی، دونوں ذات خدا میں منحصر ہیں، اور اللہ جس کو یہ دے یہ بس اسی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے جنہیں یہ دین، ان کے پاس کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، اس قدرت کو دینے کے باوجود بھی ان ہستیوں کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ منزل قرب جس کی پہلے دن سے گفتگو چل رہی ہے۔ قرب ایسے نہیں ہوتا کہ معشوق کہے یہ کر دو، عاشق کہے نہیں میں تو اپنی کروں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اس کی چاہت ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہے تو حسین اٹھائے گا۔ ایک روایت ملتی ہے، میں صرف اسے تبرکاً عرض کر رہا ہوں تاکہ موضوع سے متعلق ہو جائے، ربط مصائب ہو جائے۔ جب مدینے سے امام حسین نکلنا چاہ رہے تھے اور رسول کے روضے پہ گئے تھے وداع کرنے، کہتے ہیں رو رو کے امام حسین غش کھا گئے، اور عالم کشف میں دیکھا رسول کی قبر پھٹی ہے، رسول برآمد ہوئے ہیں، اور رسول نے حسین کو سینے سے لگا لیا۔ تو جب سینے سے لگایا امام حسین نے ایک جملہ کہا نانا جان میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائیں۔
جانتے ہیں اس وقت رسول نے امام حسین سے کیا کہا؟ یہی وہ منزل قرب ہے کہ بیٹا حسین، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تجھے اپنی راہ میں قتیل اور زینب کو اسیر دیکھے۔ امام حسین اٹھ گئے، پروردگار چاہتا حسین حاضر ہے، یہ ہے مقام قرب۔ آج اگر اجازت دیں تو حسین کے اس وعدے کا ذکر کر دوں جو حسین نے شیریں سے کیا تھا۔ کہتے ہیں جب جناب علی اکبر دنیا میں تشریف لائے تو حسین نے کچھ غلام اور کنیزیں آزاد کیے خوشی میں، انہی میں سے ایک شیریں تھی۔ جب شیریں کو آزاد کیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں۔ حسین نے کہا نہیں شیریں، بہتری اسی میں ہے، مصلحت اور حکمت یہی ہے کہ تم چلی جاؤ۔ جب شیریں نے دیکھا نا آقا کسی طریقے سے رضامند نہیں ہے، کہا اچھا آقا پھر ایک شرط ہے۔ کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا میں چلی تو جاؤں گی لیکن وعدہ کریں ایک دن آپ میرے گھر مہمان بنیں گے۔ امام حسین نے سر جھکایا، پھر سوچا کہ شیریں ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا، ہم تمہارے ہاں مہمان ہوں گے۔ کہ لیکن آپ کا شرط ابھی پوری نہیں ہوئی۔ کہ کیا؟ اور بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہ آقا اکیلے نہیں آئیں گے، زینب و ام کلثوم کو ساتھ لے کے۔ کہ شیریں وعدہ ہے آئیں گے، لیکن ایک بات پوچھوں؟ کہ آقا حکم کیجئے۔ کہ یہ بتاؤ جب ہمیں دیکھو گی تو پہچان تو لوگی نا؟ کہ آقا زندگی آپ کی خدمت میں گزاری، ممکن ہے آپ کو دیکھو اور نہ پہچان۔ شیریں وعدہ ہے ہم آئیں گے۔ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، کہتے ہیں کوفے سے کچھ باہر ایک جگہ خرید کر رہنا شروع کر دیا، قلعہ شیریں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ خدا نے اس کے شوہر کی رزق روزی میں برکت دی، خود غلام اور کنیزوں والی ہو گئی، روز دعائیں کرتی ہے پروردگار میرے مولا نے وعدہ کیا ہے، نہیں معلوم کب وفا ہوگا۔ کسی ایک دن کسی نے آ کر خبر دی شیریں تیرا آقا مکے سے نکل کے مدینے گیا ہے اور اس سفر میں تیری آقا زادیاں بھی ساتھ ہیں۔ اب تو دعاؤں میں اور تیزی آ گئی، پروردگار کسی طرح میرے مولا کا رخ میرے گھر کی طرف موڑ دے۔ کچھ عرصے بعد پھر ایک اور شخص آیا، اس نے خبر دی شیریں تیرا مولا مکے سے نکلا ہے اور کوفے کا قصد ہے۔ بس یہ جملہ جو سنا تو جیسے شیریں کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں میرا مولا میرے گھر ہی تو آ رہا ہے۔ اب وعدہ وفا ہونے کا وقت آ گیا، کنیزوں غلاموں کو بلایا، کہا دیکھو میرا آقا آنے والا ہے، تیاریاں شروع کر دو، یہ حجرہ میرے آقا حسین کے لیے تیار کرو، یہ حجرہ عباس کے لیے تیار کرو، دیکھو ان حجروں میں پردے کا خاص اہتمام کرنا، یہ میری آقا زادیوں کے لیے ہے، اور ہاں اب تو علی اکبر بھی جوان ہو گئے ہوں گے، یہ حجرہ علی اکبر کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں تیاریاں ہو گئیں، شیریں انتظار میں ہے۔ ایک دن رات کو سو رہی ہے، عالم خواب میں کیا دیکھا؟ کوئی برقع پوش مستور آئی ہے اور اس نے آ کے کہا شیریں تو سو رہی ہے، اٹھ میرا بیٹا تیرا مہمان ہوا۔ بس یہ سنا گھبرا کے اٹھی، غلاموں کو بلایا، کہا جلدی جاؤ میرا آقا آ گیا، اسے لے کر آؤ۔ اللہ غلام واپس آئے تو کہنے لگے شیریں تیرے آقا کی تو خبر نہیں ہے لیکن کچھ قیدیوں کا قافلہ آیا ہے۔ قیدیوں کا نام سنا، ایک مرتبہ شیریں نے پلٹ کے کہا ارے آقا نے بڑی نصیحت کی تھی، قیدیوں کا خیال رکھا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ کہا کس کے قیدی ہیں؟ کہا امیر کے قیدی ہیں، باغیوں کا گروہ ہے، کچھ سر ہیں اور کچھ ساتھ میں بچے ہیں، عورتیں ہیں،
انہیں ہم شام لے جا رہے ہیں، رات کو تیرے محل میں رکنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کوئی حملہ کر کے ہم سے یہ سر نہ چھین لے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اجازت ہے، لے آؤ۔ عزادارو دروازہ کھلا، لشکر کے کچھ لوگ اندر آئے۔ شیریں نے دیکھا وہ جو سپاہی تھے وہ حجروں میں چلے گئے، جو قیدی تھے وہ کھلے آسمان تلے بیٹھ گئے۔ ترس آ گیا شیریں کو، آگے بڑھی، کہنے لگی ان قیدیوں کا کیا قصور ہے؟ آئی شمر کے پاس، کہنے لگی دیکھو یہ میرے گھر میں ہے، میں ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دو میں انہیں بھی حجروں میں بٹھا دوں۔ کہ دیکھو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تو بٹھانا چاہتی ہے جا بٹھا دے۔ عزادارو دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی بیبیوں یہاں نہ بیٹھو، آؤ میں تمہیں حجروں میں لے چلوں۔ میرا جی کہتا ہے وہی حجرے کھلے ہوں گے جو کبھی زینب و ام کلثوم، علی اکبر و عباس و حسین۔ عزادارو حجرے کھلے، بیبیوں کو جا کے بٹھا دیا، پوچھا کہ بیبیوں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہ بس اتنا تجھ سے چاہتے ہیں، جب سے ہمارے مقتول رخصت ہوئے ہم انہیں رو نہیں سکے، اگر اجازت دے تو ہلکی آواز میں رو لے۔ کہ بیبیوں یہ میرا گھر ہے، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، رونا جتنا چاہو رو لو۔ کہ پھر ایک احسان کر دے، ذرا کچھ دیر کے لیے ہمارے شہداء کے سر لا دے۔ عزادارو شیریں گئی کہ دیکھو کچھ دیر کے لیے سر دے دو، یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہی ہے۔ کہ اچھا جا تو چاہتی ہے تو سر بھی لے جا۔ سروں کو لا کے رکھا، کہ بیبیوں گریا کرو، میں تمہارے لیے طعام کا بندوبست کرتی ہوں۔ عزادارو یہ کہہ کے شیریں پلٹی تھی، ایک مرتبہ آواز آئی واہ محمدہ واہ حسینہ۔ شیریں واپس پلٹی، کہے بیوی سب کو رونے کی اجازت ہے مگر تو نہ رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے، کسی اور کا نام لے کر گریا کر لے لیکن یہ نام نہ لینا۔ عزادارو بیوی نے کہا ہاں شیریں قبول ہے، میں کوئی اور نام لے لوں گی۔ اب واپس پلٹی، پھر آواز آئی واہ حجابہ واہ عباسہ۔ پھر واپس پلٹی، کہا یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے، یہ نہ لینا، کوئی اور نام لے کر گریا کر لے۔ پھر واپس پلٹی، آواز آئی واہ شبابہ واہ علی اکبرہ۔ بس اب شیریں واپس پلٹی، دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ کبھی بھی اپنا تعارف کرا، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرا دل میرے سینے میں نہیں ٹھہرتا، تو کون ہے؟ بس اب زینب سے برداشت کا یارہ نہ رہا، بالوں کو پلٹا۔ کہ شیریں حسین نے یہی تو کہا تھا، اگر دیکھے گی تو پہچان لے گی، یہ تیری آقازادی زینب۔